الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الحقوق الزوجية قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، نکاح کے تعلق سے درس چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی مجلسوں میں نکاح کے تعلق سے چند باتیں ذکر کر دی۔ آج کی اس مجلس میں شوہر اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے، بھئی نکاح ہو گیا ہے دونوں کا آپس میں، تو اب کچھ حقوق بنتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ ہر انسان کو پوری کرنی ہے۔ اچھا، حقوق کے تعلق سے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آج کا یہ جو دور ہے، اس میں ہر شخص حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، لوگوں کے شکوے سنیں، اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، وہ مجھے عزت نہیں دیتا، وہ میرے ساتھ یہ نہیں کرتا، وہ مجھے سلام نہیں کرتا، وہ مجھ سے کلام نہیں کرتا، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ، یعنی وہ سب میرے ساتھ کرے، چاہے میں کسی کے حق پورے کروں کہ نہیں کروں۔ آج ہی عصر کے اندر بہت بہترین بات فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے فرمائی ہے، اور بہت پیاری بات ہے۔ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس انسان کو اللہ نے 3 چیزیں دے دی ہو، ایک عقل، ایک علم، اور تیسری چیز غالباً تندرستی ہے، تو وہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ حضرت نے تو دوسرے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں انہوں نے باتیں ذکر کی ہے، لیکن میں اس سے یہ بتلانا چاہتا ہوں عزیز بزرگوں کہ آج کے دور میں اور بچوں سے لے کر مطلب اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اسی طریقے سے سکھایا بھی یہ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر بس یہی چیز، اپنے حق کا مطالبہ کرو، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کو مانگو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری کمپنیز میں اگر کوئی کام کرتے، بھائی اپنے حق کو مانگو، اپنے حق کا مطالبہ کرو، وہ خود اس کمپنی کے حق پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ خود کرتا نہیں ہوگا، اس میں کمی بیشی کر دیتا ہوگا، اس میں آگے پیچھے کر دیتا ہوگا، لیکن نہیں، بس اپنے حق مانگو سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، ادوا حقوقکم وحقنا علی اللہ۔ تمہارے ذمے جو دوسرے کے حق بنتے ہیں، جیسے ہمارے ذمے بھئی بیوی کے حق ہے، بھئی اس کی یہ ذمہ داری، ماں باپ کے حق ہے، بھائی بہنوں کے حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہے، پڑوسیوں کے حق ہے، تعلق والوں کے حق ہے، مزدوروں کے حق ہے، کام کرنے والوں کے حق ہے، سیٹ کے حق ہے، ذمہ دار کے حق ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سب کے حق تم پورے کر دو، تمہارے اگر کوئی نہیں کرتا ہے، اللہ تمہارے پورے حقوق کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں جب یہ سوچ اور یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک معاشرہ بہتر بن جاوے گا۔ اب دیکھنا، غور کرنا، میاں بیوی کی لڑائی میں غور کرنا، ان کی باتوں کو کبھی سننا کہ کبھی لڑے ہو، پھر لواد بیچ میں پڑے ہو یا ماں باپ بیچ میں آئے ہو تو کیا ہوتے ہیں، یہ جلدی گھر پہ نہیں آتے، یہ کرتے، یہ فلاں کرتے، ان کو کھانا نہیں بھاتا ہے، یہ فلاں کرتے، خرچہ پورا نہیں دیتے، فلاں پورا نہیں کرتے۔ شوہر سے پوچھو، اتنا دیتا ہوں تو بھی پورا نہیں پڑتا، یہ چیز پوری نہیں پڑتی، یہ گھر میں اس کی ٹانگ ٹکتی نہیں ہے، یہ فلاں کرتے، یعنی ایک دوسرے سے حق کے مطالبے ہر ایک کر رہا ہے کہ یہ کرے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کرے۔ تو یہ دور ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہارے ذمے جو حق بنے، تو اگر شوہر یہ دیکھ لے کہ میری بیوی کے میرے اوپر یہ حق بنتے ہیں۔ اچھا، کچھ حق تو وہ ہیں جس کو شوہر سمجھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آگے آئیں گے، بھئی مہر دینا، خرچہ دینا، کپڑے اس کے کروا دینا، کھانے پینے کے، یہ حق تو سمجھ۔ کچھ حق وہ ہیں جو ظاہر میں دکھتے نہیں ہیں،
مال سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت اہم ہے. جیسے اچھے انداز میں بات کرنا، بعض مرتبہ ایسی بات کرتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے کہ اس کو عزت تک نہیں دیتے. وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے. اور ایسا ہی معاملہ عورت کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتی میں نے کھانا پکا دیا، کپڑے دھو دیے، فلاں چیزیں کر دی، یہ چیزیں کر دی، ان کے ماں باپ کا بھی خیال ہے اب کیا کروں. پھر یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ اس کے ماں باپ سے لڑتی ہے یا شوہر سے لڑتی ہے تو کہتے کم سے کم کنٹا لے لی، میں یہ بھی نہیں کروں. بھائی تو اتنا سارا کر کے بھی سب پہ پانی پھیر دیتی ہے. کم سے کم یہ چیزوں کو اگر تو برداشت کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کو تمہارے حقوق تمہارے ذمہ جو بنتے ہیں اللہ اس کو پورے کریں گے. تو یہ دور یہ ہیں، حقوق ہر ایک اپنے ذمے دیکھ لے، جو بنتے ہیں وہ پورے کرے انشاءاللہ اللہ محبت. تو کیا فرمایا صاحب کتاب نے؟ للزوجۃ علی زوجها حقوق مالیہ، بیوی کے کچھ حق بنتے ہیں جو شوہر کے ذمے ہیں، شوہر کو پورے کرنا، جس میں سے کچھ مالی حق ہے، کالصداق مہر، والنفقہ خرچہ، وحقوق معنویہ، کچھ وہ حق ہے جو مالی تو نہیں ہے لیکن کچھ ذمہ داری بنتی ہے شوہر کی، جیسے کالعدل، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا. انصاف کا معاملہ جیسے 2-3 نکاح کیے ہیں تو سب کو برابر رکھے. ورنہ دیکھیے شریعت میں دوسرا تیسرا نکاح کرنا بیوی کو اعتماد میں لے کر، بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی دوسرا نکاح کرنے کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اجازت ضروری نہیں ہے لیکن اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں دوسرا نکاح کرنے کے لیے اس کو دیکھ اب میں لاتا ہوں، تو یہ آپ نے غلط کرا، یہ آپ نے غلط کرا کہ دیکھ میں لاتا ہوں. نہیں، اس لیے ہمارے اکابرین بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد شوہر کی توجہ عام طور پر دوسری بیوی کی طرف یا جو نوی لے کر آئے اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. دوسرا نکاح کرنے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ جو پہلی ہے برسوں سے اس سے بھی زیادہ توجہ کرے، اس سے اور زیادہ محبت اور پیار دے. تو انصاف یہاں، اور انصاف ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، نند کے ساتھ جو اس کے معاملات ہو تو ایسا نہیں ہو کہ اپنی بہن ہی کا فیور کر لے یا ماں باپ ہی کا کہ دیکھ میرے ماں باپ جو کہتے سبھی تیرے کو سن لینے کا، چاہے وہ غلط بھی کہتے. بھائی یہ اتنا سارا برداشت کرنا اس کے ذمہ نہیں لگایا گیا ہے. آپ اپنے ماں باپ کو بولے نہیں، اور اگر سمجھا نہیں سکتے تو کم سے کم عزت، محبت، پیار، ان کے ادب اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کہ ممی پپا ایسے انداز میں کہے کہ اگر نہیں سمجھا سکتے تو ٹیکنیکل انداز میں سمجھائے کہ امی آپ لڑتی ہو نا پھر وہ میرے ساتھ لڑتی ہے، میرا گھر خراب ہوتا ہے، ذرا آپ دیکھو نا. تو یہ ٹیکنیکل انداز ہے. کچھ محبت، صحابہ کے قصے سنائے، نبیوں کے واقعات ان کے سامنے ذکر کرے، حالات کو سنائے ان کے سامنے، اس کی پریشانی کو ان کے سامنے ذکر کرے کہ امی آپ کے کپڑے کون دھوتا ہے، یہ چیزیں کون کرتا ہے، کھانا کون ہوتا ہے، بچوں کو رکھتی ہے، تو بیچاری کنڈال جاتی. تو یہ تمام چیزوں میں انصاف ہو. وَأَحْسَانُ الْعَشْرَةِ، اس کے ساتھ اچھے طریقے پر رہنا، بہتر طریقے پر، وطیب المعاملہ، اچھا معاملہ کرنا. اب ان کی تفصیل، بھئی شوہر کے ذمے جو حق بنتے ہیں صاحب کتاب نے یہاں پر 5 حق بیان فرمائے ہیں. ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 5 حق بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلا نمبر 1 المہر، سب سے پہلے مہر ادا کرنا. مہر کا بیان تفصیلی طور پر گزر چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا جو مہر ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. جیسے الحمدللہ اب تو ایک رواج، ایک معاملہ بن گیا ہے کہ مہر الحمدللہ نکاح کے دن ہی ادا ہو جاتا ہے، نکاح کے دن ہی. لیکن جہاں پر پہلے رواج تھا یا اسی طریقے اب بھی بعض جگہوں پر مہر کو ادھار رکھنے کا رواج ہے، اور پھر وہ ادھار اتنا لمبا رہتا ہے کہ مرنے کے وقت معاف ہوتا ہے کہ اب بس اب معاف کر دو، اب تو پورا نہیں ہوتا ہے. تو نہیں بھائی، ان کا ادا کرو مہر. سب سے پہلا حق، ان کی زندگی میں سب سے بہترین حق جو ان کے لیے پورا کرنا ہے وہ مہر کا معاملہ ہے. تو سب سے پہلا حق ہے مہر. دوسرا ہے النفقہ والکسوہ والسکنہ. ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب
जवानों, मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअ, जो निकाह की ताकत रखता हो उसको चाहिए जल्दी से निकाह कर लेवे। उलमा ने लिखा है निकाह की ताकत रखने का मतलब क्या है। निकाह की ताकत का मतलब यह है शौहर बीवी के 3 हक अदा कर सकता हो या करवा सकता हो। कर सकने का मतलब यानी खुद ही कमाता हो, खुद ही घर चलाता हो। एक करवा सकता हो, जैसे डिपेंडेंट होते हैं वालिद के ऊपर, अब्बा के ऊपर, भाई कारखाना है, हमें तो बस सुबह से शाम तक जाना है या नहीं भी जाना है लेकिन अब्बा है, तो वो उसके हक पूरे कर सकता हो शौहर। 3 हक है और वो यहां पर जिक्र किए। अन्नफका, खर्चा, दूसरा है सुकना, रहने के लिए एक मकान, वल किस्वा, और कपड़ा। अच्छा, ये तीनों चीजों पर ही झगड़े होते हैं। खर्चा पोसाता नहीं है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कुछ हक वो होते हैं जो लाजमी है, यानी जो जरूरत जिसको कहते हैं जरूरत। कुछ वो होते हैं जो जरूरत से बढ़कर ख्वाहिशात तक पहुंचते हैं। इसलिए खर्चे के अंदर यह है कि जो अच्छा रिवायतों में तो यहां तक बात लिखी है, अम्मी आयशा की गालिबन रिवायत है कि अगर शौहर खर्चा पूरा नहीं देता है, यानी आम तौर पर जितना होना चाहिए खर्चा वो भी नहीं देता है, जैसे एक दरमियानी दर्जा और एक गरीब गर्दे का जो घर हो, वहां पर जितने में खर्चा पूरा हो जाता है, शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक देवे। देखिए ये बात भी जहन में रखें, शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा देवे। मालदार की लड़की अगर लेकर आया है तो एतबार शौहर का होगा, भाई वो अपनी हैसियत के मुताबिक देवे। तो अलगर्ज और शौहर मालदार है, बीवी गरीब है, तो ऐसा नहीं कि फिर अब शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक ही फिर उसको रखे, अपनी हैसियत के मुताबिक। तो खर्चे के अंदर अगर शौहर इतना भी नहीं देता जिससे घर चल सके, तो बीवी शौहर की जेब में से भी पैसे काट सकती है, कोई हरज की बात इसमें नहीं है, क्योंकि उसकी लाजमी हक है, उसकी बिल्कुल लाजमी हुकूक है। अच्छा, आम दिनों में मतलब यानी सब खर्चा वर्चा पूरा दे दिया, फिर उसके बाद भी अगर बीवी शौहर की जेब में से पैसे काढ़े तो उसकी इजाजत है कि नहीं है। होता है ना, बात में बताओ, शौहर पॉकेट में से पैसे काट लिए, या इसी तरीके से खर्चे की जरूरत थी, या कुछ लाना था, सूट लाना था, ये चीज लानी थी, फुला चीज लानी थी, वो मॉल में जाना था, ये तो काट सकती है। 2 बातें इसमें कि अगर शौहर को बिल्कुल इत्तिला नहीं है और शौहर को अगर खबर पड़े तो उसकी वजह से उसकी दिली खुशी नहीं होगी, वो नाराज होगा और वो गुस्से हो जाएगा, तो ऐसे मौके पर काढ़ने की निकालने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर शौहर को खबर पड़ती है और वो कुछ भी नहीं कहता है, या नहीं भी खबर पड़ती है और खबर पड़ भी जावे, फिर भी उसकी दिली रजा पे बीवी है ना यार काट लिया तो क्या हुआ, ऐसा अगर है मामला तो कोई हरज की बात नहीं, उसके बगैर पूछे भी वो निकाल सकती है। खैर, 3 बातें हैं शौहर बीवी के लाजमी हुकूक में से, खर्चा और कपड़ा, और तीसरी चीज है एक सुकना, रहने के लिए। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक को सबके दीन का पता हो, जिसमें देवर को पता हो कि भाभी से कितना फ्री होना है मुझे, भाभी से कितनी गुंजाइश है, या इसी तरीके से हर एक दूसरे रिश्तेदार जो घर में ससुर है और इसी तरीके से दामाद है या और दूसरे जो हो सकते हैं, तो उनसे कितना। इसलिए शरीयत ये कहती है कि औरत के लिए एक मकान न हो तो कम से कम घर में एक कमरा इतना जरूर होना चाहिए, चाहे उसमें पर्दे के साथ या दरवाजे, वो अपनी प्राइवेसी के साथ रह सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मालदार थे, गरीब थे, और मदीनतुल मुनव्वरा जब आप तशरीफ लाए तो तशरीफ लाने के बाद आपने निकाह फरमाए। हजरत सऊदा, हजरत आयशा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन अजमाइन, 6 महीने तक तो मस्जिद नबवी के काम में आप मशगूल रहे। यानी पहले अल्लाह का घर बनाया, अपने घर की फिक्र नहीं की, पहले अल्लाह का घर मस्जिद नबवी की तामीर।
پھر اس کے بعد آپ نکاح کرتے گئے تو ہر ایک کو الگ کمرہ آپ نے دیا. امی عائشہ کا کمرہ بالکل لگا ہوا, پھر حضرت سودا کا, پھر دوسرے ازواج کا. آج بھی آپ دیکھیں مدینہ المنورہ کی میوزیم میں جائیں تو پوری مسجد نبوی کا جو پرانا نقشہ ہے وہ بنا ہوا ہے کہ بھئی چھپر ایسا تھا, کمرے یہاں تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ یہاں تھا اور دوسری ازواج کا کمرہ یہاں تھا. یعنی ہر ایک کے روم الگ تھے, چاہے وہ بہت چھوٹے تھے, لیکن پرائیویسی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے پرائیویسی کا ہونا. اور خاص طور پر اس دور میں تو بہت سمجھ میں آتی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے لیے ایک کمرے کا کم سے کم انتظام نہیں کیا ہے, بعض مرتبہ پردے کے مسائل, عورت کی اپنی خود کی بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو اس شوہر کے سامنے اس کو رکھنی ہوتی ہے, یا ان کی خود کے آپس کی گفتگو, تو یہ چیز ضروری ہے. تو سکنا کا مطلب یہ ہے, رہنے کے انتظام کا مطلب اتنا کم سے کم. ہاں اگر شوہر کو اللہ نے نوازا ہے تو ایک مکان لے لے, ایک کمرہ لے لے. آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر نکاح ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ نکاح سے پہلے کیا وہ مہر ایک تو اچھا خاصا رکھے گی, اچھا خاصا وہ, اور وہاں تو ریال میں چلتا ہے, لاکھ ریال اور اس کے قریب مہر چلتے ہیں جیسے فیملی. اور باقاعدہ اپنا پورا انتظام کہ بھئی شادی اس ہال میں ہوئی ہے, یہاں سے سیدھی وہ جائے گی جو ان کے رہنے کا کمرہ ہے, اور اس کو کوئی مطلب نہیں آپ دوسری لاؤ, تیسری لاؤ, چوتھی لاؤ, مجھے کوئی نہیں, میرا دراصل ایک کمرہ پورا, ایک مکان, ایک فلیٹ, ایک گھر ہونا چاہیے. تو یہ اس کے حقوق میں سے آتا ہے. تو یہ تین باتیں ہو گئی, خرچہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق, رہنے کا مکان اپنی حیثیت کے, کپڑے لتے جو پہنے, کوئی شوہر اپنی حیثیت, بھائی جیسا تو خود کھاتا ہے, ایسا نہیں کہ تو دوستوں کے ساتھ روز توے پہ جا رہا ہے, کبھی اس ہوٹل میں جا رہا ہے اور فلاں ہوٹل میں جا رہا ہے, اور بیوی کو تاکید بٹا کے پکانا, یہ چیز پکانے کی گھر میں خرچہ بہت کم پڑتا ہے. بھائی جیسا آپ کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ. تو کپڑے میں بھی ایسا ہی یہ معاملہ, جیسا آپ خود جتنے میٹر والا پہن رہے ہیں تو ایسا کم سے کم آپ کی ایک جوڑی جتنے میں تیار ہوتی ہے تو اس کی بھی کم سے کم اتنے میں تیار ہونی چاہیے. تو یہ تین حقوق ہے جو واجب حق ہے جو ہر شوہر کو, قرآن کی آیتیں بھی ہے, والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم وعلی المولود له رزقهن. اور وہ عورت جس نے اس کے بچے کو دودھ پلایا, اس کے بچے کی ماں کس رزقهن, اس کو رزق یعنی اس کا کھانا پینا جو بھی ہے, وہ کسوتهن اس کا کپڑا اچھے طریقے پر ادا کرے. معروف, دیکھیے اللہ معروف کہہ رہے, یہ نہیں کہا کہ بھئی ادا کرو, اچھے طریقے پر. اچھے طریقے پر کا مطلب کیا ہے, خرچہ کرنے کے بعد اس کو دل میں خوشی ہو کہ میں نے بیوی پہ خرچہ کیا. ایسا نہیں کہ کیلکولیٹر لے کے بہت تو نے خرچہ کروا دیا یہ مہینے کے اندر, تو بہت زیادہ تو نے پتھاری پھرا دی ہے اس مہینے کے اندر, تو آپ آئندہ مہینے کھینچ کے چلانا پڑے گا. بھائی اپنی حیثیت کے مطابق وہ پہلے سے اتنا ہی لے کر چلو, ورنہ بعض مرتبہ شوشا یہ کارڈ بھی دے دیا, وہ کارڈ بھی دے دیا, فلاں بھی گھسوا دیا, پھر اس کو بول رہے کہ بھئی اب بہت زیادہ خرچہ ہو گیا, اب تھوڑا کھینچ کے چلانا پڑے گا, اور اس کو کہہ کر رہے. اس سے اچھا تو آپ کرتے ہی نہیں تو وہ بہتر ہوتا. اچھے طریقے پر بالمعروف خوشی ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ صدقہ ہے یا خرچ کرنا ہے اولاد پر, بیوی بچوں پر, خرچ کرنے کے بعد, لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو, بے جانا ہو, ایسے ہی نہ ہو. وہ خرچ کرنے کے بعد دل میں افسوس پھر نہیں ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ اس پر ثواب اللہ کی طرف سے بہت زیادہ. باقی دل میں افسوس ہوا یا اسی طریقے سے دیکھا دیکھی میں کر دیا پھر پریشان ہو رہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسری آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا, نگران بنایا, ذمہ دار بنایا, حاکم بنایا, اور یعنی ان کا خیال کرنا, ان کو پروٹیکشن دینا, ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو فضیلہ, وہ بما انفقوا, اس لیے کہ وہ خرچ کرتے, مال خرچ. دیکھیے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, قرآن کہہ رہا ہے شوہر دیوے, قرآن کہہ رہا ہے یہ خرچ کرتے, مردوں کی فضیلت یہ خرچ کرتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے عورتوں کا کمانے کے لیے نکلنا باہر مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کے پورا کرنے کی خرچ کی ذمہ داری وہ تو شوہر
آپ کو شوہر بنایا کیوں ہے؟ ورنہ وہ حدیث میں نے ابھی جو ذکر کی ہے کہ حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب، جوانوں جلدی سے نکاح کر لو جو طاقت رکھتے ہو، یعنی یہ خرچہ پورا کر، ورنہ نہیں ہے طاقت فعلیہ بالصوم، تو بھائی تم روزے رکھو، تمہارے روزے چالو کر دو، پھر تم ابھی نکاح مت کرو۔ ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں وہ خرچے کو لے کر، کپڑے کو لے کر، مکان کو لے کر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی بعض مرتبہ لڑکی والوں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ شوہر معروف طریقے پر، اچھے طریقے پر جو اس کی وہ سب پورے کرتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، میری فلاں سہیلی نے تو یہ کرا ہے، فلاں گھر کے اندر دوسری بہویں تو یہ کرتی ہے، وہ تو ان کو ایسے رکھتے ہیں، وہ فلاں تو ایسے رکھتے ہیں۔ بھائی وہ لاکھوں میں کما رہے، وہ ہزاروں میں کما رہے، آپ کے شوہر کی کمائی اتنی اور جس میں آپ کا پورا ہو جاتا ہے، تو آپ کو انہی کو دیکھنا ہے۔ تو اکثر مسئلے جو بگڑنے کی وجہ وہ دیکھا دیکھی کے اندر کہ ان کو دیکھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں اتنے ہزار کا موبائل ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، وہ خرچے کو ایسے کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہی ہے، ہر اتوار کو وہ ہوٹل میں لے جا رہا ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ولحديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما حق الزوجہ، بیوی کی کیا حق بنتے ہیں جو شوہر پورا کرنا ضروری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب آپ کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، وَأَن تَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو آپ پہنو اسے بھی پہناؤ۔ وَلِحَدِيثِ جابر رضی اللہ عنہ فی خطبت یا رسول اللہ، فی خطبت رسول اللہ فی وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں، اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کے حوالے سے روایت بھی ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، تمہاری روزی اور ان کو روزی دینا، یعنی ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا اور ان کے کپڑے کا خیال کرنا، یہ تمہارے اوپر، شوہر کے اوپر لازمی ہے اور یہ ضروری چیز ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، دیکھیے یہ بات جو میں نے ذکر کی ہے، خرچ، کپڑا اور سکنا، یہ سب ذمہ داری پورا کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو دین سکھائے، عورتوں کو دین سکھائے۔ ورنہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دین نہیں ہے زندگی میں، چاہے کتنا بھی پورا کر لے، سوال کویشچن مارک باقی رہ ہی جاتا ہے، پڑھ ویسا تو نہیں کرا آپ نے، ایسا تو نہیں کرا آپ نے، وہ تو نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر دین ہوگا زندگی میں، آپ نے جو کیا ہمارے لیے بہت اچھا کیا، آپ سب سے بہترین ہسبینڈ ان دا ورلڈ، دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہے آپ نے، کہ آپ نے اتنا کرنے، اتنی محنت کرتے، آپ اتنی کوشش کرتے کہ آپ نے سب کچھ کیا، ہمیں حلال کھلایا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جب ہوگا جب ان کو دین بھی سکھایا ہوگا سامنے۔ اگر دین نہیں سکھایا تو وہ وہی چیزیں دیکھ رہی ہے جو مارکیٹ میں عام طور پر لوگوں کے درمیان میں اور اسی طریقے سے محلوں میں، بستیوں میں، رشتہ داروں میں چل رہی ہے، بس وہ وہی چیز دیکھ رہی ہے۔ لیکن اگر اس کو دین سمجھایا، اس کو پتا ہو میرے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، کتنا حق ان کے اوپر بنتا ہے، کیا کیا ذمہ داری ان کے اوپر، تو وہ چیزیں اگر اس کی زندگی میں آ گئی تو پھر وہ صبر شکر کر لے گی، اور کم سے کم اتنا اس کو سمجھا دے شوہر ہے کیا چیز، شوہر کو کیا بنایا ہے اللہ نے، کیا مقام دیا ہے شوہر کو، اتنا سمجھ لے وے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کبھی کسی قسم کے بے جا سوال کہ یہ بھی کرو فلاں بھی کرو تو نہیں کرے۔ ایک آخر واقعہ سنا کر بات ختم کروں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری ازواج بھیگی ہو گئی، آپ کی جتنی بیویاں سب جمع ہو گئی، اور جمع ہو کے درخواست ان کی مانگ یہ تھی کہ یہ جو خرچہ آپ دیتے ہیں حضور یہ پوساتا نہیں ہے، پورا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی 21ویں پارے کے آخری آیتوں میں یہی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی قرآن اترا، وہاں تو قرآن اترتا تھا فوراً حضور کے اوپر کہ حضور اور یہ جو بھی آپ سے ذکر کر رہی ہے ان سے کہیں کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے، اور اگر آپ کو چھوڑ کر جانا چاہے تو ان کو اجازت ہے،
اللہ ان سے بھی بہتر آپ کو خواتین آپ کو دے دیں گے۔ دیکھیے اس موقع پر ازواج مطہرات میں سے، امت کی ماؤں میں سے ایک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حالانکہ خرچہ کم تھا۔ امی عائشہ فرماتی 2 مہینے کالی چیز پر گزارا تھا، پانی اور کھجور، لیکن ان کو دین ان کی زندگیوں میں زبردست تھا۔ وہ جانتی تھی شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اس مشکل اور اس پریشانی کے باوجود اللہ ہمیں آخرت میں تو کیا دینے والے ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا محصل اس واقعے سے یہ ہے کہ زندگیوں میں دین کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ماں بہنوں کی زندگیوں میں، مسورات کی زندگی میں صحیح معنی میں دین کو پیدا فرما دے۔ ان کی زندگیوں میں اگر دین آ گیا تو ہمارا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى والمغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔